سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ رابعہ کو اسی درویش نے داؤد بن نصر کے محل سے نکالا اور اسے عاصم عمر کے ایک محافظ کے ساتھ پشاور روانہ کیا تھا۔ حکومت کی گدی پر کرامتی بیٹھا ہے۔ درویش معمولی سی حویلی کے کمرے میں بیٹھا کہہ رہا تھا، ہم آزادی سے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کرامتی فرقے کے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام انسان کو گناہوں سے بچاتا اور نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اسلام کا تعلق روح سے اور کرامتی عقیدہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے جسمانی عیاشی، شر اور شراب کی کھلی اجازت دیتا ہے، اور یہ اجازت بھی کہ خوبصورت عورت کسی ایک آدمی کی بیوی تو بن سکتی ہے، لیکن وہ اپنے خاوند پر اور خاوند اس پر پابندی عائد نہیں کر سکتا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں عیش و عشرت کریں اور جسمانی لذت حاصل کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرقے کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ انسانی فطرت لذت پرستی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک سفید ریچھ عالم نے کہا، نیکی میں جسمانی لذت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اصل چیز روح ہے جو نظر نہیں آتی۔ روحانی لذت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے دل میں بنی نوع انسان کی محبت پیدا کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے روحانی لذت حاصل کی ہو۔ انسان یہ نہیں سمجھتے کہ روح علیل ہو تو جسم بھی علیل ہو جاتا ہے، اور جب جسم کی ناجائز ضروریات پوری کی جائیں تو روح مرجھا جاتی ہے۔ پھر جسم وقت سے پہلے کمزور اور نحیف ہو کر قبر میں جا دفن ہوتا ہے اور روح خدا کے حضور چلی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک جوان سال آدمی نے کہا۔ آپ اس مسئلے کے متعلق بات کریں جو ہم پر آ پڑا ہے۔ داؤد کرامتی نے جب سے ویران حویلی میں بدروحوں اور جنات کو حاضر کرنا شروع کیا ہے، لوگ جوک در جوک اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مسجد میں امام کو واعظ کرتے سنا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ سچا اسلام کرامتی ہے۔ جب ایک باطل عقیدہ مسجد پر قبضہ کر لیتا ہے تو لوگ اسے باطل نہیں سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ہندوؤں کے پنڈت بھی کرامتی عقیدے کو سچا اسلام کہہ رہے ہیں؟ ایک اور نے کہا، مگر کوئی ہندو اپنا مذہب چھوڑ کر کرامتی نہیں ہوگا۔ درویش نے کہا، لوگوں کو ہم کس طرح بتائیں کہ کرامتی فرقہ عیسائیوں کا پیدا کردہ فتنہ ہے، اور ہندوستان میں ہندو راجے مہاراجے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کفار کا ایک مقصد یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ گناہوں اور عیش و عشرت سے گندہ کر دیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ کہ ملتان کی گدی کو مسلمان گدی کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے اور ملتان کی فوج استعمال کی جائے۔ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ 4 کنواریوں کی حویلی نے ملتان کی آدھی مسلمان آبادی کو کرامتی بنا دیا ہے۔ یہ سوچیں کہ ہم اس کی روک تھام کیسے کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی حویلی میں یہ دیکھنے کے لیے نہیں گیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر رات 4 کنواریاں اور 3 بچے حاضر کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ عالم نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدروہیں ایک دھوئیں میں سے نمودار ہوتی ہیں اور کچھ باتیں کر کے وہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کو وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہم آج اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جوان سال آدمی نے کہا، اگر وہاں کوئی فریب کاری یا شبدہ بازی ہو رہی ہے تو ہم اس حویلی کے کرامتیوں کے پردے چاک کر دیں گے۔ اس نے وہاں بیٹھے ہوئے اپنے جیسے جوانوں اور نوجوانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہم اسلام کے نام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں وہاں نقب لگانی پڑی تو لگائیں گے۔ آپ عالم اور درویش ہیں، آپ کتابوں کی باتیں کرتے رہیں، ہمیں سیاہ و سفید سمجھا دیں، ہماری رہنمائی کریں، عمل ہم کریں گے۔ جن کے جسموں میں جوانی کا خون اور سینے میں ایمان کی حرارت ہے، غور سے سنو ہمارے بیٹوں۔ عالم نے کہا، سیدھی سی بات ہے کہ کرامتی فرقہ کفار کی پیداوار ہے۔ ان کے مقاصد تم جانتے ہو۔ جاننے اور سمجھنے والی ایک بات یہ ہے کہ مذہب انسان کی کمزوری بن جاتا ہے۔ ہم مسلمان مذہب پر مر مٹتے ہیں۔ دشمن ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے عزائم کی تکمیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ داؤد حکومت کی گدی کا شیدائی ہے، وہ بھی مذہب کی آڑ اور سہارا لے کر اپنی گدی کو محفوظ اور مستحکم کر رہا ہے۔ ہماری قوم جب بھی دھوکہ کھاتی ہے، مذہب کے نام پر کھاتی ہے۔ وہ خلفائے راشدین اس دنیا سے اٹھ گئے جنہوں نے صحیح اسلام کی پابندی کی بھی اور کرائی بھی تھی۔ اب وہ خلیفے آ گئے ہیں جو مذہب کو حربے اور جھانسے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور مذہب کے ان پڑھ اور پسماندہ ذہن شیدائی جذبات میں آ کر ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ انہیں بہت دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ مرید نہیں بنے، ایک ہوسکار اور اقتدار پرست حکمران کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے خلاف بات کرو تو وہ کفر کا فتویٰ لگاتے اور سزا دیتے ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ داؤد بن نصر مسلمان نہیں، اور یہ بھی کہ وہ اسلام کی روح کو مار رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کا دوست ہے جو اسلام کے بدترین اور بہت خطرناک دشمن ہیں۔ ہم اس کے خلاف کھلے بندوں کچھ نہیں کہہ سکتے نہ کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی خفیہ کارروائی کریں۔ ایک نوجوان نے کہا، آج رات ہم سب 4 کنواریوں کی حویلی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا، حویلی میں انہوں نے جو رونق دیکھی اس نے انہیں حیران کر دیا۔ لوگوں کی بےتابی اور بےقراری اور زیادہ حیران کن تھی۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔
لوگ کمروں اور برآمدوں میں گھوم پھر رہے تھے، ہر جگہ دیے جل رہے تھے۔ درویش کے ساتھ 6-7 جوان سال آدمی تھے، جن میں 2 17-18 سال عمر کے نوجوان تھے۔ وہ بھی لوگوں کی طرح حویلی کے اندر گھومتے پھرتے اس جگہ تک چلے گئے جہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے آگے بھی حویلی کے کمرے تھے اور ان سے آگے برآمدہ اور اس کے ساتھ چبوترا تھا، جس پر داؤد بن نصر بدروحوں اور جنات کو حاضر کرتا اور لوگوں کو دکھاتا تھا۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو لوگوں کو وہاں سے واپس بھیج رہا تھا۔ درویش اور اس کے ساتھی بھی وہاں تک گئے۔ اس آدمی نے انہیں روکا۔ درویش اس سے پوچھنے لگا کہ آگے کیا ہے؟ اس آدمی نے کچھ بتانے کی بجائے غصے سے درویش کو وہاں سے واپس چلے جانے کو کہا۔ اس دوران اس آدمی کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی۔ وہاں روشنی بہت کم تھی۔ وہ آدمی دوسری طرف ہوا تو درویش نظر بچا کر وہاں سے اس طرح آگے چلا گیا کہ وہیں سے راہداری مڑتی تھی جو اندھیری تھی۔ وہ آدمی واپس ہوا تو اس نے سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ درویش کے ساتھی باہر آ گئے اور اس ہجوم میں شامل ہو گئے جو چبوترے کے سامنے جمع تھا۔ درویش اندھیری راہداری میں جاتے جاتے رک گیا۔ ایک کمرے کے بند دروازے کی دردوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے ایک درز کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے، گھاؤ تکیے بھی تھے اور رنگ برنگے فانوس جل رہے تھے۔ 5-6 لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اچھل کود رہی تھیں۔ 2 آدمی تکیوں سے لگے بیٹھے تھے، ان کی آگے صراحی اور پیالے تھے جن میں شراب ہی ہو سکتی تھی۔ وہ لپک کر کسی لڑکی کو بازو سے پکڑتے اور گھسیٹ کر اپنے اوپر گرا لیتے تھے۔ لڑکی کو بالکل برہنہ کر کے چھیڑ چھاڑ کرتے اور کہکے لگاتے تھے۔ درویش وہاں سے آگے چلا گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر روشنی تھی۔ درویش وہاں جا رکا۔ اندر کوئی نہیں تھا، صرف ایک دیا جل رہا تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ ایک کونے میں فرش کے نیچے سیڑھیاں جاتی تھیں، نیچے تہہ خانہ ہو سکتا تھا یا یہ سرنگ کا دہانہ تھا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ 4-5 سیڑھیاں تھیں جو پرانے زمانے کی نہیں تھیں، نئی بنائی گئی تھیں۔ سرنگ اتنی کھلی تھی کہ اس میں اچھے قد کا آدمی چل سکتا تھا۔ وہ چلتا گیا، کہیں کہیں ایک دیا رکھا تھا۔ وہ آگے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ ایک آدمی خنجر ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے 3-4 قدم دور رہ گیا ہے۔ خنجر والا دبے پاؤں اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ اس نے درویش پر وار کرنے کے لیے خنجر والا ہاتھ دائیں کو زور سے کیا۔ وہ درویش کے پہلو میں خنجر گھونپنا چاہتا تھا، مگر اسے خیال نہ رہا کہ سرنگ اتنی چوڑی نہیں کہ بازو پورا گھما سکتا۔ اس کا ہاتھ سرنگ کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ آواز پیدا ہوئی تو درویش تیزی سے گھوما۔ خنجر والا خنجر پر گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ درویش نے بجلی کی پھرتی سے اپنی ناف میں سے خنجر نکالا اور وار کیا۔ ادھر وہ بھی وار کر چکا تھا۔ دونوں کی خنجروں والے بازو ٹکرائے۔ درویش نے اس آدمی کے پیٹ میں بایاں گھونسا مارا، وہ دوہرا ہو گیا۔ درویش نے نیچے سے وار کیا اور خنجر اس آدمی کے دل میں اتار دیا۔ اس آدمی نے گرتے گرتے کسی کو پکارا۔ درویش وہاں سے دوڑ پڑا اور سرنگ کے دہانے پر آ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ آیا۔ دوڑتا ہوا کمرے سے نکل رہا تھا کہ 3-4 آدمی تیز دوڑتے آئے۔ انہوں نے مرنے والے کی پکار سن لی تھی۔ درویش ان سے ٹکرا گیا، لیکن حاضر دماغ تھا۔ گھبراہٹ کے لہجے میں بولا، نیچے جاؤ، دوڑ کر پہنچو، میں آتا ہوں۔ وہ سب سرنگ کی طرف دوڑ پڑے اور درویش باہر نکل گیا۔ اس نے خون آلود خنجر ناف میں اڑس لیا تھا۔ باہر جا کر وہ لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا اور سر پر چادر ڈال لی۔ لوگوں کی نظریں چبوترے پر لگی ہوئی تھیں جہاں شاہانہ مسند پڑی تھی۔ روشنی کم تھی۔ درویش نے اپنے ساتھیوں کو تلاش کر کے انہیں بتایا کہ اس نے اندر جا کر کیا دیکھا اور وہ کیا کرایا ہے۔ ساتھیوں نے اسے کہا کہ وہ وہاں نہ رکے ورنہ پکڑا جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نکارے بجنے لگے۔ یہ داؤد بن نصر کی آمد کا اعلان تھا۔ وہ حویلی کے کسی اور حصے میں چلا گیا۔ چبوترے پر ایک آدمی نے بلند آواز سے اعلان کیا، والی ملتان کرامتی پیغمبر ابو الفتح داؤد بن نصر بن شیخ حمید کرامتی، جن کے قبضے میں ارواح اور جنات ہیں، جو سچے اسلام کے علمبردار اور پیغمبر ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ سب پر لازم ہے کہ سب سر جھکا لیں۔ نکارے بجتے رہے اور ایک وجیحہ آدمی جس کے سر پر تاج تھا چبوترے پر آیا۔ تمام لوگوں نے سر اس طرح جھکا لیے جیسے سجدے میں چلے گئے ہوں۔ چوبدار نے اعلان کیا کہ صدیوں سے یہ حویلی بدروحوں اور جنات کا مسکن بنی رہی تھی۔ یہ ہر روز ایک انسان یا ایک جانور کا خون پیتے تھے۔ سچے مذہب کے پیغمبر نے اپنی خاص کرامات اور خدائی طاقت سے ارواح اور جنات کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ کرامتی پیغمبر کا حکم ہے کہ تم لوگوں نے ان کی ہاتھ پر بیعت نہ کی تو یہ ارواح اور جنات تم سب کو پریشان کرتے رہیں گے۔ یہ اعلان ایسے جذباتی اور سنسنی خیز انداز سے کیا گیا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے بعد رباب کے تبسم کے کسی ساز کی دھیمی دھیمی آواز آنے لگی۔ اس کے ساتھ چند اور سازوں کا ترنم سنائی دینے لگا۔ یہ سب تاروں والے ساز تھے۔ داؤد بن نصر مسند سے اٹھا اور پیٹھ لوگوں کی طرف کر لی۔ اس نے بازو پھیلا کر اوپر کیے اور ترنم سے کچھ بڑبڑایا۔ برآمدے میں اندھیرا تھا۔ وہاں سے پہلے شعلہ اٹھا، پھر دھواں پھیلنے لگا۔
داؤد نے بلند آواز سے کہا، خدائے ذوالجلال، جنوں انس کے پیدا کرنے والے خدا، مجھے اپنی خدائی قوت عطا کر کہ تیری مخلوق کو ان بدروحوں اور جنات سے جو آزاد ہیں اسے محفوظ کر دوں۔ اس نے دھماکے کسی آواز میں کہا، آ جاؤ میرے سامنے۔ دھواں چبوترے تک آ گیا تھا، دھواں کم ہونے لگا اور اس میں سے 4 نوجوان لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور گورے رنگ کی لڑکیاں تھیں۔ ان کے لباس ریشمی اور چمکدار تھے۔ سازوں کا ترنم اور زیادہ پرسوز اور بلند ہو گیا۔ ان کے ساتھ گھنگرو بج رہے تھے۔ لڑکیوں نے داؤد بن نصر کے آگے سجدہ کیا۔ داؤد نے ہاتھ سے اشارہ کیا، دھواں چھٹا تو لڑکیاں غائب تھیں، اور وہاں بونے بونے سے 5-6 انسان کھڑے تھے۔ سر سے پاؤں تک ان کے جسم سیاہ تھے، ان کے دانت لمبے اور سر پر نئے چاند کی شکل کے سینگ تھے۔ وہ بے ہنگم سا ناچنے لگے۔ اعلان ہوا کہ یہ جنات ہیں۔ انہی کے رنگ کا ایک قوی ہیکل آدمی آیا جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے ان بونوں کو، جن کے قد 3-3.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھے، پیٹنا شروع کر دیا۔ بونوں نے ایسا وویلا بپا کیا کہ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ داؤد بن نصر کے حکم سے کوڑا زنی روک دی گئی۔ جنات نے مل کر ایک آواز میں کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب ہم داؤد بن نصر کے مرید ہیں اور ہم جو غیب کے بھید جانتے ہیں۔ حلفیہ کہتے ہیں کہ داؤد بن نصر خدا کا پیغمبر اور ایلچی ہے۔ دھواں پھر پھیلا، اور جب دھواں چھٹا تو وہاں نہ داؤد بن نصر تھا نہ اس کے جنات۔ چبوترا خالی تھا۔ اعلان ہوا کہ کرامتی پیغمبر خدا کے حضور تشریف لے گئے ہیں۔ اب نئے چاند کی رات اسی جگہ نمودار ہوں گے۔ یہ سب اس سرنگ کا کمال ہے جس کے اندر میں ایک آدمی کو قتل کرایا ہوں۔ درویش اپنے ساتھیوں سے اسی حویلی کے ایک کمرے میں بیٹھا کہہ رہا تھا جس میں وہ دن کو بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اس فتنے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اس نے کہا، جن لڑکیوں اور جنات کے متعلق تم بتا رہے ہو کہ دھوئیں میں سے نمودار ہوئے تھے، ان لڑکیوں کو میں نے ایک بند کمرے کے دروازے کی درز میں سے دیکھا تھا۔ سرنگ تازہ کھدی ہوئی ہے، میں آخر تک نہ جا سکا۔ یہ باہر والے چبوترے کے قریب جا کھلتی ہے۔ دھواں سرنگ میں سے چھوڑا جاتا ہوگا اور لڑکیاں سرنگ میں چبوترے پر جاتی اور واپس آتی ہوں گی۔ ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ بدروحوں اور جنات کا کم از کم اس حویلی میں کوئی وجود نہیں۔ عالم نے کہا، اب آپ اتفاق سے دیکھ آئے ہیں کہ یہ سرنگ اور دھوئیں کا کمال ہے، اور سیدھے سارے لوگوں کو کرامتی فرقے میں شامل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ لوگ اس باطل فرقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ اس فرقے کو ختم کس طرح کیا جائے اور لوگوں کو کس طرح بتایا جائے کہ یہ ڈھونگ ہے۔ وہ اس سوچ بچار میں الجھے ہوئے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حویلی کا مالک باہر گیا۔ باقی تمام آدمی وہاں سے بھاگ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ خطرے کی صورت میں حویلی کے مالک کو دروازہ کھولتے ہی کھانسنا تھا۔ اس کی کھانسی کی بجائے اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جسے یہ سب جانتے تھے۔ وہ بھی انہی کے گروہ کا جانباز تھا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے جو میں سن کر آیا ہوں تو خدا نے کرامتی فرقے کے خاتمے کا انتظام کر دیا ہے، اس آدمی نے کہا۔ بحیرہ سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بحیرہ کی ریاست پر سلطان محمود نے قبضہ کر لیا ہے اور بحیرہ کے راجہ بجی رائے نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک اتنی خونریز لڑائی ہوئی ہے کہ غزنی کی فوج کا کچھ بچا ہے نہ بحیرہ کی فوج کا۔ غزنی کے سلطان محمود نے حکم دیا ہے کہ بحیرہ میں سے وہاں کا کوئی باشندہ کہیں باہر نہیں جا سکتا۔ یہ معلوم نہیں کہ محمود ملتان پر بھی حملہ کرے گا یا نہیں۔ اس وقت اس کی فوج بہت کم ہے، کمک آتے بہت وقت لگے گا۔ سب گہری سوچ میں کھو گئے۔ کچھ دیر بعد عالم نے کہا، ہم بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہمارے درویش دوست نے کیا ہے کہ کرامتیوں کے اندرونی حلقے کے آدمیوں کو ایسے طریقے سے قتل کرتے رہیں کہ کوئی ہمارا سراغ نہ پا سکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 جانباز تیار کیے جائیں جو داؤد بن نصر کو قتل کر دیں۔ اگر یہ شخص قتل ہو جائے تو یہ فرقہ مر سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم 2-4 آدمی بحیرہ چلیں، اور اگر سلطان محمود واقعی وہاں آ گیا ہے تو اس کے حضور عرض کریں کہ اگر تم یہاں اسلام کے فروغ کے لیے آئے ہو تو پہلے ملتان آؤ اور اس فرقے کو ختم کرو جو اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ سب اس تجویز پر متفق ہو گئے اور انہوں نے طے کیا کہ عالم درویش 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر صبح بحیرہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس وقت ان لوگوں کو وہ آدمی بحیرہ میں سلطان محمود کی آمد اور لڑائی کی خبر سنا رہا تھا۔ اس وقت داؤد بن نصر کو بھی یہی خبر سنائی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ان آدمیوں کو جو 4 کمواریوں کی حویلی میں کام اور شبدہ بازی کرتے تھے اپنے سامنے کھڑا کیے ہوئے تھا۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ شراب کا نشہ بھی اتر گیا تھا۔ وہ ان سے ایک ہی سوال کا جواب مانگ رہا تھا، اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے؟ اسے بتایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی سرنگ والے کمرے میں سے دوڑتا باہر نکلا۔ وہ ان 4-5 آدمیوں کے ساتھ ٹکرایا جو سرنگ میں سے مقتول کی پکار پر دوڑے آئے تھے۔ اس آدمی نے انہیں کہا، نیچے جاؤ، دوڑ کر پہنچو، میں آتا ہوں۔ اس آدمی کی داڑھی تھی، چہرہ کسی کو یاد نہیں تھا۔ داؤد بن نصر ان کی یہ بات مان نہیں رہا تھا۔ کہتا تھا کہ تم میں سے کسی نے کسی لڑکی کے چکر میں آ کر اپنے ساتھی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سب آدمی اس کے پاؤں میں لیٹ لیٹ جاتے تھے اور داؤد گرج رہا تھا،
اس دوران اس کے سالار نے اندر آ کر کہا کہ بھیرا سے بری خبر آئی ہے۔ ایک آدمی کو اندر لایا گیا، وہ بھیرا سے آیا تھا۔ اس نے داؤد بن نصر کو وہی خبر سنائی جو حویلی میں ایک آدمی عالم درویش اور ان کے ساتھیوں کو سنا رہا تھا۔ ان سب کو قید میں ڈال دو۔ داؤد بن نصر نے حکم دیا، انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو، پھر بھی کچھ نہ بتائیں تو انہیں شکنجے میں ڈال دو۔ انہیں لے گئے تو داؤد بن نصر نے اپنے سالار سے کہا، اگر محمود بھیرا پر قابض ہو گیا ہے تو بہت برا ہوا ہے۔ صبح فوج کے کچھ آدمی تاجروں کے بھیس میں بھیرا روانہ کرو۔ وہ اچھی طرح دیکھ کر آئیں کہ محمود کے پاس کتنی فوج ہے۔ اگر اس کے پاس ملتان پر حملہ کرنے کے لیے فوج کم ہے تو ہم مہاراجہ انند پال کو پیغام بھیجیں گے کہ بھیرا پر حملہ کرے۔ صبح کے وقت چھوٹے چھوٹے 2 قافلے ملتان سے نکلے، دونوں کا رخ بھیرا کی طرف تھا۔ ایک قافلے میں عالم درویش اور ان کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ دوسرے قافلے میں ملتان کی فوج کے 6 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان کے کمانڈر نے دوسرے قافلے کو دیکھا تو بولا، وہ لوگ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، چلو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے اپنے سالار کو حکم دے کر فوج کے جو 6 آدمی ملتان سے بھیرا یہ معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے تھے کہ یہ اطلاع لائیں کہ سلطان محمود کے پاس کتنی فوج ہے اور کیا وہ فوری طور پر ملتان حملہ کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ وہ 6 آدمی معمولی قسم کے فوجی نہیں تھے، وہ سب کمانداری کے عہدے کے ذہین اور تجربہ کار فوجی تھے، جاسوسی اور سراغ رسانی کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ بھیرا سے مطلوبہ اطلاع وہی لا سکتے تھے۔ وہ تھے تو مسلمان لیکن عقیدے کے کٹر کرانتی تھے۔ انہوں نے تاجروں کے بھیس میں بھیرا کو جاتے ہوئے ملتان سے کچھ دور عالم درویش اور ان کے 3 ساتھیوں کو اسی سمت جاتے دیکھا جدھر وہ خود جا رہے تھے، تو وہ ان سے جا ملے تاکہ دونوں قافلوں کا ایک قافلہ بن جائے اور ہو سکتا ہے ان لوگوں سے کام کی خبر مل جائے۔ ملتان کے ان فوجیوں کے پاس 6 گھوڑے تھے جن پر وہ سوار تھے اور 3 اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ عالم اور درویش کے پاس گھوڑے تھے اور ان کے 3 ساتھی 3 اونٹوں پر سوار تھے۔ یہ کٹر اہل سنت مسلمان تھے جو بھیرا سلطان محمود غزنوی سے کہنے جا رہے تھے کہ وہ ملتان کو مسلمان ریاست نہ سمجھے اور فوراً حملہ کرے، کیونکہ یہاں کرامتی فرقہ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا۔ دونوں قافلوں میں اسلام دعا ہوئی لیکن اپنے اپنے تعارف میں دونوں محتاط تھے۔ عالم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق بتایا کہ ملتان کے دکاندار ہیں اور بھیرا کچھ سامان لے جا رہے ہیں، اس کے بدلے وہ وہاں سے سامان لائیں گے۔ کرامتیوں نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ لاہور کے تاجر ہیں، ملتان آئے تھے اور بھیرا جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں تو آپ کرامتی مسلمان ہوں گے؟ ایک کرامتی فوجی نے پوچھا۔ نہیں، درویش نے جواب دیا، ہم پکے مسلمان ہیں، کرامتی فرقے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ یقیناً سنی مسلمان ہوں گے، کرامتی صرف ملتان میں ہیں، ہمارا اس فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کرامتی فوجیوں کے کمانڈر نے جھوٹ بولا، ہم آپ کی طرح سنی مسلمان ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ غزنی کے سلطان محمود نے بھیرا پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے راجہ بجیرائے نے خودکشی کر لی ہے؟ ان فوجیوں کو سب کچھ معلوم تھا۔ سنا تو یہی ہے، عالم نے کہا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم کے بعد کسی مسلمان سلطان نے ہندوستان کا رخ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کس تیزی سے ہندو مذہب اسلام پر غالب آ رہا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور پر بھی سلطان محمود قبضہ کر لے، اس ملک کو اسلامی ملک بننا چاہیے۔ لاہور سے پہلے سلطان محمود ملتان پر قبضہ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، درویش نے کہا۔ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر سے اٹھتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر عیسائیوں اور ہندوؤں کا اعلیٰ ہے اور وہ اسلام کا نقاب چڑھا کر اسلام کی بےخونی کر رہا ہے۔ معلوم نہیں سلطان محمود کو داؤد بن نصر کی اصلیت کا علم ہے یا نہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ سلطان دھوکے میں نہ ہو، سلطان کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے، عالم نے کہا۔ کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم اتفاق سے بھیرا جا رہے ہیں، ہم سلطان محمود کو بتائیں کہ وہ داؤد بن نصر کو اپنا دوست نہ سمجھے، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ کیوں نہیں، درویش نے کہا، ہمیں یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔